وہ عظیم شخصیت، وہ عظیم ہستی جو جگر پارا کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اپنے بیٹے کے نرم و نازک حلق پر اپنے ہاتھوں سے چھری چلانے کو تیار ہو جائے، عقل انسانی میں بظاہر یہ بات نہیں آتی، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ لیکن پیارے خلیل نے اس کی رضا کے لیے دنیا کو کر کے دکھا دیا، اور اس عظیمت کے ساتھ یہ قربانی پیش کی جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ اچھا، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیے، پیچھے چلیے۔ عمر کا ایک حصہ گزر چکا ہے، اولاد نہیں ہے، رب تبارک و تعالی کی بارگاہ سے دعائیں مانگ مانگ کر ایک بیٹا عطا ہوا ہے، اور وہ بیٹا کہ جس کی پیشانی پہ نبوت کا نور چمک رہا ہے۔ پیارے اسماعیل علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، ادھر سے فرمان الہی جاری ہوتا ہے خلیل اس بچے کو لیجئے، اپنی اہلیہ کو لیجئے اور اس وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑ آئیے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ بچے کو لیتے ہیں، شیرخوار بچہ اہلیہ کو لیتے ہیں اور اس وادی مقدسہ کے اندر پہنچتے ہیں، اس وادی مقدسہ میں پہنچتے ہیں اور چھوڑ کر واپسی کی طرف آتے ہیں تو اہلیہ پوچھتی ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ جناب خلیل اللہ کی زبان پر سکوت ہے، خاموشی طاری ہے، جواب نہیں دے رہے۔ دوسری مرتبہ سوال کیا گیا، جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ پوچھا گیا، جواب نہیں آیا۔ پھر کہا کیا آپ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو جناب خلیل اللہ نے فرمایا ہاں، جو کچھ بھی کر رہا ہوں رب جلیل کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، رسوا نہیں ہونے دے گا، ہمارا رب ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وقت گزرتا رہا، اب جناب اسماعیل جب بڑے ہوئے، فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، کہ مفسرین کرام نے لکھا کہ جب آپ بلوغت کی عمر کو پہنچ گئے، ایک عرصہ جدائی میں آپ جناب اسماعیل علیہ السلام عمر مبارکہ میں بڑے ہو گئے، اب حکم ہوتا ہے کہ چلیے اب جائیے اور جا کر کیا کرنا ہے؟ اپنے بیٹے کو ہمارے راستے میں قربان کیجیے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں قال یا بنی انی اری فی المنام، اے میرے بیٹے میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ انبیاء کرام کا جو خواب ہوتا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال وارد ہو سکتا تھا کہ خواب کے اندر ہی حکم کیوں دیا گیا؟ ویسے بھی وہی کی جا سکتی تھی کہ اے ابراہیم ہمارے راستے میں بیٹے کو قربان کیجئے، تو دنیا والوں کو ایک یہ بھی بتانا تھا کہ نبی کے جب آنکھ لگتی ہے نبی کا دل نہیں سوتا، میں اور آپ سوئے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی یہ شان ہوتی ہے کہ سوئے تو وضو نہیں ٹوٹتا، اور ان کا خواب بھی حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ فرمایا بیٹے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، بتا بیٹا تیری رضا کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ اچھا بیٹے سے کیوں پوچھا؟ حکم ملا تھا ذبح کر دیتے، لیکن بیٹے سے کیوں پوچھا گیا؟ بیٹے سے مشورہ کیوں کیا گیا؟ تو مفسرین کرام نے اس کی کئی وجوہات لکھی ہے۔ ایک یہ کہ قوم کو، آنے والی امتوں کو پتہ چل جائے کہ مشورہ کرنا یہ سنت خلیل اللہ بھی ہے، یہ ان کی سنت بھی ہے۔ اور دوسری وجہ مفسرین کرام نے یہ لکھی کہ اگر آپ جیسے حکم ملا فوراً ذبح کر دیتے تو آج کے جو ماڈرن قسم کے پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ دین پر زبان درازیاں کرتا ہے اور کبھی مختلف قسم کے ہیلے بہانے کر کے وہ اسلام پر جرگہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں جی یہ عید کے موقع پر اتنے جانور قربان کیے جاتے ہیں تو پڑوسی کی بیٹی جو ہے وہ گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اس کو تو گھر سے رخصت کرو، یہ غریب ہے اس کو پیسے دے دو، یہ عید کے موقع پر قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ تو ان عقل کے اندوں سے سوال کیا جائے بتاؤ تم زیادہ جانتے ہو ثواب کس میں، یا آمینہ کا لال زیادہ جانتا ہے کس میں ثواب ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم اللہ کی رضا کے لیے خلوص نیت سے اپنے جانور کو قربان کرتے ہو، اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین میں بعد میں گرتا اللہ کی بارگاہ میں پہلے مقبول ہو جاتا ہے، اور اس کے ہر بال کے بدلے تمہیں نیکی عطا کی جائے گی۔ اور کل بروز قیامت جس وقت انسان پولیس راز سے گزرے گا تو یہ اس کی دی ہوئی قربانیاں سواریوں کی صورتوں میں ان کے سامنے آئیں گی، اور قربانی کرنے والا اپنی قربانی پر سوار ہو کے پولیس راز سے آسانی سے گزر کر جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو ان کو بھی ایک جواب دینا تھا
کہ کہہ سکتے تھے کہ اسماعیل علیہ السلام تو نابالغ ہے، آپ سے پوچھا نہیں گیا، بیٹے کو ذبح کر دیا، بتانا تھا یہ بیٹا کس کا ہے اور اس کی پیشانی میں نور نبوت چمک رہا ہے۔ فرمایا بیٹا تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہا ابا جی آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر گزریے۔ اچھا یہ نہیں کہا یا ابا تذبح، کہ آپ مجھے خواب کے اندر ذبح ہوتا دیکھ رہے، ذبح کر رہے تو آپ مجھے ذبح کر دیجئے، نہ، بلکہ کہا یا ابا تفعل، آپ کو جس کام کا حکم دیا گیا ہے، جو بھی رب نے حکم دیا ہے، میں ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کیے دیتا ہوں، ما تؤمر، آپ اس کو کر گزریے، رب تعالیٰ نے جو آپ کو حکم دیا ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ تو فرمایا ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جی آپ کر گزریے تو انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ کیسے صابر ہیں؟ والد گرامی سے عرض کرتے ہیں ابا جی آپ جس وقت مجھے ذبح کریں تو مجھے رسیوں سے باندھ دیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ جس وقت آپ مجھے ذبح کریں تکلیف کی وجہ سے میرے جسم کے اندر جنبش و حرکت ہو اور حکم الہی کی تعمیل میں کہیں تاخیر نہ ہو جائے، تو آپ مجھے باندھ دیجئے۔ اور جب والد گرامی نے باندھ دیا، فلما اسلم وتلہ للجبین، اور جب یہ دونوں تیار ہو گئے باپ ذبح کرنے کے لیے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے، اللہ اکبر، تو گردن کو تن دیا، جس طرح ہم گردن کو موڑ کر جانور کے پیچھے لے آتے ہیں ذبح کرنے کی تاکہ یہ رگیں تن جائیں اور آسانی کے ساتھ جو ہے وہ حلق پہ چھری چل جائے، تو جناب اسماعیل علیہ السلام کو باندھ دیا۔ کہا ابا جی رکیے، کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا ابا جی میری رسیوں کو کھول دیجئے، کل کو مورخ لکھے گا کہ باپ ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا، باندھ کر ذبح کیا گیا ہے، آپ میری بندشوں کو کھول دیجئے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، آپ مجھے صابر پائیں گے۔ رسیوں کو کھول دیا اور جناب خلیل اللہ اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیتے ہیں اور نرم و نازک حلق پر چھری رکھ کے جب چھری چلاتے ہیں چھری کاٹتی نہیں ہے، زور لگایا چھری نہیں کاٹتی، زور سے پتھر پہ مارا پتھر کو کاٹ دیا، کہا اے چھری کاٹتی کیوں نہیں؟ تو چھری نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ مجھے بولنے کی طاقت عطا فرما، قوت گویائی ملی، اور چھری کہتی ہے خلیل کہتا ہے کاٹ، رب جلیل کہتا ہے اسماعیل کے گلے کو خروش بھی نہیں آنی چاہیے، میں تیرا کام تو کاٹنا ہے، تو کاٹتی کیوں نہیں؟ کہا حضرت آگ کا کام بھی جلانا ہے، جس رب نے آگ کو حکم دیا تھا ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، اسی رب کا حکم مجھے ملا ہے کہ اسماعیل کے گلے کو بھی نہیں کاٹنا۔ لیکن اب کوشش کی، ہو سکتا تھا کہ بھیا میں نے تو کوشش کی لیکن ذبح نہیں ہوئے، نہ چھری کو تیز کیا، تیز کرنے کے بعد اس کی نوک آپ کے حلق پہ رکھی، پورا زور لگایا، قوت لگائی، اور جس وقت گلا کٹ گیا تو خوش ہوئے کہ جس کام کا حکم مجھے ہوا تھا وہ میں نے کر دکھایا۔ آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھا گلا اسماعیل کا نہیں بلکہ ایک مینڈے کا کٹ چکا ہے، اور جب یہ منظر دیکھا کہ جناب اسماعیل قریب کھڑے مسکرا رہے ہیں اور جبریل امین بھی پاس ہے، تو یہ سارا منظر دیکھ کر آپ سمجھ چکے تھے کہ اللہ کو مقصود کچھ اور ہی ہے۔ بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا اللہ اکبر، جناب اسماعیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، جناب جبرائیل کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق جو آج ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں یہ ان کی زبان سے جاری ساری ہوئی، اور پھر رب تبارک و تعالیٰ ارشاد کیا فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے ندا دی ابراہیم علیہ السلام کو، اور ندا کیا دی؟ قد صدقت الرؤیا، اے خلیل تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، وادی مینا اس صدائے دل نواز سے گونج رہی تھی، اور جس وقت حلق پہ چھری پھیری جا رہی تھی وادی مینا بھی تھرا رہی تھی، آسمان بھی دیکھ رہا تھا کہ آج یہ کیا معاملہ ہونے والا ہے، لیکن جب اس مینڈے کو ذبح کر دیا گیا اور جناب اسماعیل بچ گئے اور رب کا یہ کلام نازل ہو رہا ہے اور رب تبارک و تعالی جزاؤں کو بیان فرما رہا ہے، اے ابراہیم خلیل اللہ تو نے خواب کو سچا کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو یہ عظیم قربانی جناب
اسماعیل علیہ السلام کی، جناب ابراہیم علیہ السلام کی، جس کو یاد رکھا جاتا ہے۔ اور یہاں پر علماء نے یہ بھی کلام کیا کہ حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کتنے جانور تھے، ان کو ذبح کر دیا جاتا، قربانی کی یاد تو پھر بھی باقی رہنی تھی، کسی ایک جانور کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا جاتا، یاد تو پھر باقی رہنی تھی، لیکن بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس کا کیا فلسفہ ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو جناب ابراہیم بیٹے سے پیار کر رہے تھے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی غیرت کہ میرے خلیل کے دل میں کسی اور کی محبت نہ آئے۔ امتحان شروع ہو گیا، امتحان میں کامیاب ہوئے اور 100% نمبر حاصل کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ اگر میں اسماعیل علیہ السلام سے محبت کر رہا ہوں تو وہ بھی تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، اس خلیل کے دل میں کسی کی بھی محبت ہے تو وہ مولا تیری رضا کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی قربانی کو یاد رکھ کے آج لاکھوں لاکھ مسلمان، کروڑوں مسلمان اللہ کے راستے میں اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کو پیش کرتے ہیں۔ ہمیں حکم دیا ہے کہ خوش دلی کے ساتھ جانور کو قربان کرو کہ یہ قیامت والے دن آدمی اور جہنم کی آگ کے درمیان ڈھال بن جائیں گے، یہ آدمی کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ تو اس پر رحم بھی کرنا چاہیے، بالخصوص جس وقت ان کو ذبح کیا جاتا ہے، ذبح کرتے وقت جس وقت ان کی ٹھنڈا ہو جائے جانور رگے کٹنے کے بعد، تب تک جانور کو دوبارہ چھری نہ ٹچ کی جائے، وگرنہ ہوتا ہی ہے کہ کسائی ہم لے کر آتے ہیں تو ان کا یہ سیزن ہوتا ہے، تو وہ جلدی کرنے کے لیے بکرا ہے تو وہ منقرہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر بڑا جانور ہے تو وہ چھریاں مار کے دل کے رگے کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جلدی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بھائی ہمیں حکم ہے کہ احسن طریقے سے اللہ کے راستے میں قربان کرو، تو بے جا تکلیف نہیں دینی چاہیے، جانور کو ہلنے دیا جائے۔ سائنسی پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے کہ جانور جتنا زیادہ وہ حرکت کرتا ہے تو جسم کے ہر حصے سے اتنی جلدی خون نکلتا ہے، جو طبی طور پر بھی گوشت بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ یہ تو ہے ہی مفید، اللہ کے راستے میں قربان کیا گیا ہے، تو گوشت کی تقسیم کاری کرتے ہوئے بھی اس چیز کو ضرور دیکھا جائے کہ جس کے گھر میں بھیج رہے ہیں کم از کم اتنا بھیجے ایک وقت کا کھانا ان کا پک سکے۔ تو اپنے رشتہ داروں کو، اہل محلہ کو، غریبوں کو ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔